اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق دی، اس لیے دعاؤں کی بھی کثرت کریں۔ روزے کی حالت میں دعا بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ الصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ تو روزے دار اگر روز دعا کرے گا افطار کے وقت تک تو اس کی دعا کے قبولیت کی چانس بہت زیادہ ہے۔ دوسرے ہے منصف بادشاہ، اور تیسرے ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر ہو جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں تین باتیں بڑی اہم معلوم ہوتی ہیں کہ ایک تو روزے دار کو دعا کرنی چاہیے، اور منصف بادشاہ کی دعا بھی بڑی جلد قبول ہوتی ہے، اور مظلوم کی دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک میں خوب کثرت سے دعائیں کریں، افطار کے وقت، تہجد کے وقت، اور گھڑیوں میں اور ساعتوں میں دعا کی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا بہت اہم عبادت ہے، بڑی پسندیدہ عبادت ہے۔ تمام اذکار و عبادات میں دعا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بندے اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ اللہ بہت پسند ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ مکرم اور محبوب کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک دعا کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس کے باوجود بھی بندے اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگیں تو بندوں کے لیے کتنی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔